اللہ نے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں اتاری، اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ عالمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، کہ جس نے اس شفا کو جان لیا اس نے جان لیا، اور جو اس سے ناواقف رہا وہ اس سے ناواقف رہا۔ ولیکن یقبضہ بقبض العلماء، اللہ دین کے علم کو اٹھائے گا علماء حق کو فوت کر کے، ایک ایک کر کے علماء ربانیین، علماء حق اس دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے۔ جیسے ہجرت کا مقام فرمایا، ویسے فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنے کا مقام اور ثواب ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے زمانے میں عبادت اور نیک اعمال کرنے کو ہجرت جیسے عظیم عمل کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔
گرامی قدر دوستوں اور لائق احترام بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ مجلس میں ہماری گفتگو موجودہ دور کے فتنے، ان کی انواع و اقسام اور ان کی شدت اور سختی سے متعلق ہوئی تھی۔ فتنوں کی صورتیں اور اسی طرح سے اس کے واقع ہونے کی کیفیت، فتنوں کا ظاہر ہونا اور ان کی کثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسی سلسلے میں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، یا یہ سوال جو بار بار ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر ان فتنوں سے نجات اور بچاؤ کا بھی کوئی راستہ یا طریقہ ہے کہ نہیں، اس سوال کا جواب بھی ہم نے قرآن و سنت اور سلف صالحین اہل علم کے اقوال کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، جس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات ہوئی تھی، ایک بار پھر اس بات کو دہرا دوں کہ فتنوں کی شدت اور سختی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، یا فتنے کس قدر کثیر تعداد میں کیوں نہ ہوں، انسان کو گرفت میں لے لیں، گھیرے میں لے لیں، اگر کوئی فتنوں سے بچنا چاہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہے تو راستہ موجود ہے اس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جس سے روایت کرتے ہیں کہ ما انزل اللہ داء الا وقد انزل له شفاء، اللہ نے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں اتاری، اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، کہ جس نے اس شفا کو جان لیا اس نے جان لیا، اور جو اس سے ناواقف رہا وہ اس سے ناواقف رہا۔ جو بھی شر ہے اس کا علاج موجود ہے، جو بھی بیماری ہے اس کا علاج موجود ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اب وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ فتنے سے نکلنے کا طریقہ اور راستہ کون سا ہے، ہم نے اس کو معلوم کرنا ہے۔ علاج موجود ہے، نکلنے کا ایک راستہ نہیں، کئی راستے موجود ہیں۔ اسی طرح سے امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الاوسط میں یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، کہ علم سیکھنے سے آتا ہے اور بردباری اپنے اندر پیدا کرنے سے آتی ہے، یعنی جو تحمل اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، جو تحمل کی صفت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتا ہے، عملی طور پر اسے بردباری اختیار کرنی ہوگی۔ اور فرمایا وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَى وَمَن يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَى، کہ جو خیر کا متلاشی ہوتا ہے اللہ اسے خیر عطا فرما دیتا ہے، اور جو شر سے فتنے سے بچنے کا خواہش مند ہوتا ہے یوقع، اللہ اسے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ شر سے اسے بچاتا ہے۔ لیکن بندہ کوشش تو کرے، بندے کی دلی تمنا تو ہو، بندے کے دل کے اندر احساس تو ہو کہ میں نے اپنے دین کو فتنے سے بچانا ہے، اپنے ایمان کو فتنے سے محفوظ رکھنا ہے۔ طریقے موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، اور اہل علم نے اس کے لیے مختلف چیزیں بیان کی ہیں۔ گزشتہ مجلس میں جن باتوں کا ذکر ہوا تھا مختصراً ان کو دہرا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جس کے ذریعے انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے
وہ ہے رجوع الی اللہ اور تعلق باللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور گہرا کرنا۔ اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی بندے کا علم اور محض اس کی عبادت اور تقوی اسے فتنوں سے نہیں بچا سکتا ہے جب تک اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہ ہو، اور اسی طرح سے کسی بندے کی ذہنی صلاحیت یا کوئی اور صلاحیت اسے فتنوں سے نہیں بچا سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص تعامل نہ ہو۔ دوسری چیز جس کا ذکر ہوا تھا وہ یہ کہ خود بھی انسان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور ساتھ ساتھ بندہ خود بھی اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ نہ ہو کہ بندہ چاہے میں فتنوں سے بچ جاؤں لیکن فتنے کے اسباب کے اندر بھی ملوث ہو، فتنے والی جگہوں پر بھی نظر آئے، فتنہ زدہ اشخاص کے ساتھ اس کی دوستیاں اور تعلقات ہوں، پھر وہ فتنے سے نہیں بچ سکتا ہے، ہلاکت کے گڑھے میں اپنے آپ کو دھکیل رہا ہے اور وہ چاہتے میں ہلاکت سے بچ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز اس کے ساتھ کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ بھی فتنوں سے بچنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اور چوتھی چیز کہ دین کا علم حاصل کرنا، لیکن کس طریقے سے دین کا علم حاصل کرنا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین یعنی سلف صالحین کے منہج اور ان کی فہم کے مطابق دین کا علم حاصل کرنا۔ اگر سلف صالحین کے منہج اور ان کے فہم سے ہٹ کر کتاب و سنت کا علم حاصل کریں گے، ہو سکتا ہے وہ بندہ بھی فتنے کا شکار ہو جائے۔ جیسے خوارج کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جتنے بھی فرقے گمراہ ہوئے، جہمیہ کا فرقہ، معتزلہ اور اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے والے اور اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے یا تعویل کرنے والے، ان کو غلطی یہیں پر لگی کہ انہوں نے لیا تو قرآن و سنت کی نصوص کو، لیکن سلف صالحین کے منہج اور ان کی فہم کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ فتنوں کا شکار ہوئے اور اسی طرح سے وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ اور اسی میں ضمناً پانچویں چیز کا ذکر بھی ہوا تھا کہ کتاب و سنت کا علم اگر آپ نے منہج سلف اور فہم سلف کے مطابق حاصل کرنا ہے تو آپ کا رابطہ اور تعلق علماء حق، علماء ربانیین کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ جو علماء سو ہیں، افسوس کے ساتھ جن کی آج کثرت ہے، کثیر تعداد میں علماء سو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور جو علم کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، علماء سو جو بذات خود فتنے کا شکار ہوتے ہیں، وہ بندے کو فتنے سے نجات کا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ فتنے سے نجات کا راستہ وہی عالم ربانی دکھائے گا، وہی عالم حق دکھائے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور جو منہج سلف کے مطابق چلنے والا ہو۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، ہر ایرے غیرے سے قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس عالم کو تلاش کریں جو واقعتاً کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو، منہج سلف کے مطابق، فہم سلف کے مطابق آپ کو کتاب و سنت کی تعلیم دے، اس کے سامنے زانوئے تلمذ اختیار کریں، اس کی شاگردی کو اختیار کریں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ اس عالم ربانی کو فتنے سے محفوظ رکھے گا اور اس کے ذریعے آپ کو بھی فتنے سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور آخری جو ہماری بات ہوئی تھی حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کے اوپر، ہم نے گزشتہ مجلس میں اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا، اسی کو دہراتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل، کہ جب فتنہ آتا ہے، فتنہ جب آتا ہے ہر عالم اس کو پہچان لیتا ہے، اور جب فتنہ جاتا ہے ہر جاہل اس کو پہچانتا ہے۔ یعنی ابھی فتنے کا آغاز ہوتا ہے، فتنے کی ابتدا ہوتی ہے، عالم جس کو اللہ تبارک و تعالی بصیرت عطا فرماتا ہے اور اس کے علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو نور عطا فرماتا ہے، اس نور بصیرت کی وجہ سے وہ عالم فتنے کو پہچان لیتا ہے۔ جو ہی فتنے کا آغاز ہوتا ہے، ایک عالم ربانی علماء حق کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے،
اللہ اس کو فہم دے دیتا ہے، سمجھ دے دیتا ہے کہ یہ فتنہ ہے اور جو مسلمانوں کا، لوگوں کا نقصان کرنے والا ہے۔ لیکن جب فتنہ اپنا نقصان کر کے، تباہی کر کے جب اختتام پر ہوتا ہے اور اسی طرح سے خاتمے کے اوپر ہوتا ہے، جاہل کو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فتنہ تھا جس کے اندر میں کوشش کرتا رہا، جس کے لیے میں تگ و دو کرتا رہا، جس کے لیے میں بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ تو اس لیے علماء کے ساتھ گہرا رابطہ ہونا ضروری ہے اور علماء کی طرف رجوع کرنا بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جس کو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جامع بیان العلم و فضل اس کے اندر نقل کیا ہے، کہتے ہیں الدنیا کلھا ظلمہ، دنیا ساری کی ساری تاریکی اور اندھیرے کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ دنیا ساری کی ساری یہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، الا مجالس العلماء، جو علماء کی مجلسیں ہوتی ہیں، علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں پر نور ہی نور ہوتا ہے، وہاں پر روشنی روشنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر علماء حق کی مجلس کو چھوڑو گے اور اسی طرح سے علم دین، علم شریعت، اس کی مجلس کو چھوڑو گے اور کتاب و سنت کے علم کی مجلس کو چھوڑو گے، تم تاریکی کا شکار ہو جاؤ گے، تاریکی کے اندر، ظلمتوں کے اندر، اندھیروں کے اندر تم گر جاؤ گے۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کا قول امام آجری رحمہ اللہ نے ان کی کتاب اخلاق العلماء اس کے اندر انہوں نے نقل فرمایا۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں ان مثل العلماء فی الناس کمثل النجوم فی السماء یہتدی بها، لوگوں کے درمیان علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی مثال ہے۔ یہتدی بها، جیسے لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ درست کرتے ہیں، ویسے علماء کو بھی دیکھ کر ان سے رہنمائی حاصل کر کے لوگ ہدایت اور اسی طرح سے درست راستے کا انتخاب کرتے ہیں، پہچان کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پچھلے زمانوں میں جب یہ چیزیں نہیں تھیں، جدید چیزیں نہیں تھیں، تو لوگ ستارے دیکھ کر اپنی صحیح منزل، صحیح راستے کا انتخاب کرتے تھے۔ معلوم ہے نا آپ کو، آپ نے کئی بار یہ بات سنی ہوگی۔ تو کہتے ہیں جیسے ستارے آسمان میں، ویسے علماء لوگوں کے درمیان، جیسے لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی صحیح منزل کا انتخاب کرتے ہیں، ویسے علماء سے رہنمائی حاصل کر کے لوگ صحیح راستے کو معلوم بھی کرتے ہیں، اس کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ابو داود کی روایت ہے، بڑی معروف روایت ہے، آپ نے متعدد بار سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ بے شک ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، وہ عابد جو عالم نہیں ہے، محض وہ عبادت گزار ہے، محض وہ زاہد اور متقی ہے، فرمایا کہ جو دین کا علم رکھنے والا ہے، جو عالم ہے، اس کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عالم کو 14ویں کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے نا کہ جب 14ویں کا چاند بالکل طلوع ہو اور اسی طرح سے مکمل طور پر نکل چکا ہو تو کتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے، مسافروں کو راستہ نظر آتا ہے، لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے۔ یہی مثال علماء حق کی ہوتی ہے۔ جب تک علماء حق لوگوں کے درمیان موجود رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی فرماتا رہے گا۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر ذکر فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا، دین کا صحیح علم اٹھا لیا جائے گا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا لا ينتزعه من قلوب العباد، اللہ علم کو لوگوں کے سینوں سے، دلوں سے اٹھا لے، ایسے نہیں ہوگا۔ ولكن يقبضه بقبض العلماء، اللہ دین کے علم کو اٹھائے گا علماء حق کو فوت کر کے، ایک ایک کر کے علماء ربانیین، علماء حق اس دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے، اور اسی طرح سے وہ سفر آخرت کی اس منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ علماء حق جب چلے جائیں گے ان کی خلا کوئی پوری نہیں کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جاہل لوگ دنیا کے اندر باقی رہیں گے،
جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ ہے علماء حق، جو ان کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور ان کی طرف رجوع کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، صرف کتابیں پڑھ کر کوئی فتنے سے نہیں بچ سکتا ہے، بلکہ فتنے میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کو بھی فتنے میں ڈال سکتا ہے۔ جیسا کہ آج بہت سارے لوگ، بعض الناس موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جو کتابیں پڑھ کر علم کا دعویٰ کرتے ہیں، خود بھی فتنے کا شکار ہیں اور لوگوں کو بھی آئے روز فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو جب تک علماء کے سامنے زانوئے تلمذ اختیار نہیں کریں گے، ان کی شاگردی اختیار نہیں کریں گے، علماء حق کے سامنے بیٹھ کر قرآن کریم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک کوئی بھی بندہ فتنے سے نہیں بچ سکتا ہے، فتنے سے محفوظ نہیں ہو سکتا ہے۔ عبد الرحمن بن ابزہ رحمہ اللہ تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں آیا اس وقت جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف باغیوں نے فتنہ کھڑا کیا اور ان کے خلاف سازش کا جال بنا۔ میں اس وقت آیا، لوگ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں امیر المؤمنین ذو النورین ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، عجیب و غریب باتیں کی جا رہی تھیں، فتنہ کھڑا کیا گیا، سازشیں کی گئیں اور اسی طرح سے الزامات لگائے گئے۔ کہتے ان حالات کے اندر میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، آپ جانتے ہیں کہ لوگ کس چیز کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، فتنہ واقع ہو چکا ہے اور لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، مل مخرج، مجھے بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے۔ کہا کہ اللہ کی کتاب اس فتنے سے آپ کو بچا سکتی ہے۔ لوگ جس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہے، اس سے نکلنے کے لیے کتاب اللہ رہنما ہے، کتاب اللہ ہے، اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو۔ لیکن آگے بھی ایک بات ارشاد فرمائی، وہ بھی قابل غور ہے۔ فرمایا مستبان لک منہ فعمل بہ وانتفع بہ، کتاب اللہ میں سے جو مسئلہ آپ کے لیے واضح ہو جائے اس پر عمل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ومشتبہ علیک، اور جو آپ کے اوپر خلط ملط ہو جائے، فآمن بہ، اس پر ایمان لے آؤ، وکلہ الی عالمی، اور اس مسئلے کو اس کے عالم کے سپرد کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کریم اٹھایا، فتنہ واقع ہے، قرآن کریم آپ نے پڑھا، ایک بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک معاملہ آپ اس کو سمجھ نہیں پائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو کچھ سمجھا ہے اسی کے مطابق فیصلہ دے دے، اسی کے مطابق فتویٰ دے دے، اسی کے مطابق باتیں کرنے لگ جائے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ بلکہ جو چیز سمجھ نہ آئے کس کے سپرد کرے؟ قرآن کا جو عالم ہے، اللہ کے دین کا جو علم رکھنے والا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے، حالانکہ وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ تو آج ذرا غور کریں، علماء کی طرف رجوع کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی۔ صحابہ کرام کا زمانہ رضی اللہ عنہم اجمعین، وافر تعداد میں، کثیر تعداد میں، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت ابی بن کعب صحابی رسول رضی اللہ عنہ، ان کی تعلیم دیکھیں، کہا اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے اس کتاب کے عالم کی طرف رجوع کرنا۔ اسی طرح سے اور بھی اس کے اوپر اگر باتیں کی جائیں تو وہ کی جا سکتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں علماء نے لکھی ہیں کہ علماء کی طرف فتنوں کے زمانے میں رجوع کرنے کا کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے انسان کو۔ حتیٰ کہ میمون بن مہران رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان مثل العالم فی البلد کمثل عین عذبۃ فی البلد، کہ ایک علاقے کے اندر جہاں پر عالم موجود ہو، عالم سے مراد کون ہے جی؟ کون ہے عالم سے مراد؟ یار بولتے نہیں ہیں آپ، کون عالم سے مراد؟ ہر ایرا غیرہ جو بھی کہے میں عالم ہوں جی، اس سے مراد علماء حق ہیں، کیونکہ صحابہ اور تابعین خیر القرون کے زمانے میں علماء سو کا وجود ہی نہیں تھا، علماء حق ہیں۔ کہا کہ ایک علاقے کے اندر جہاں پر عالم موجود ہوتا ہے،
اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس علاقے میں میٹھے پانی کا چشمہ ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی علاقے کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ نہ ہو تو لوگ سیراب ہوں گے یا پیاسے رہیں گے؟ پیاسے رہیں گے نا۔ فرمایا یہی مثال ایک عالم کی ہے۔ ایک عالم جب تک کسی علاقے کے اندر رہتا ہے، گویا اس کا وجود اس علاقے کے لوگوں کے لیے ویسے نفع بخش ہوتا ہے جیسے میٹھے پانی کا چشمہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ عالم نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ میٹھے چشمے سے محروم ہو گئے۔ کڑوے چشمے بڑے مل جائیں گے، نمکین کھارے پانی والے چشمے بڑے مل جائیں گے، لیکن میٹھے پانی کا چشمہ جب علماء حق یا علماء ربانی اٹھ جاتے ہیں تو پھر لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہوتا ہے علماء کی طرف رجوع کرنے کا۔ ایک مثال ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی کتاب و سنہ، اس کا باب فی القدر، اس کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے ابن الدیلمی رحمہ اللہ کی۔ کہتے ہیں میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے ہی میں ایسے کچھ لوگ پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے تقدیر کا انکار شروع کر دیا تھا۔ تقدیر کا انکار شروع کر دیا تھا، جیسا کہ اس کے بہت سارے شواہد ملتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا زمانہ، ابن الدیلمی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، صحابی رسول کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ حضرت میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ اشکالات ہیں، تقدیر کے بارے میں کچھ باتیں میرے دل میں آئی ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیں۔ اللہ سے امید کرتا ہوں آپ مجھے نبی کی کوئی حدیث سنائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان اشکالات کو میرے دل سے صاف کر دے گا۔ یہ ہے علماء کے ساتھ رابطہ کرنے کا فائدہ۔ اگر یہ بندہ حضرت ابی بن کعب کے پاس نہ جاتا، اور آگے روایت میں آتا ہے، یہ ابن الدیلمی کہتے ہیں میں حضرت ابی بن کعب سے وہ حدیث سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا، حضرت زید بن ثابت کے پاس گیا، حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گیا، 3 مزید صحابہ کے پاس گیا، اور ان کے پاس بھی گیا تو انہوں نے مجھے ویسے حدیث سنائی جیسے حضرت ابی بن کعب نے سنائی تھی۔ اگر یہ بندہ ابن الدیلمی رحمہ اللہ یہ ان 4 بزرگوں سے رابطہ نہ کرتے، 4 علماء سے رابطہ نہ کرتے، تقدیر کے انکار میں پڑ جاتے نا، تقدیر کے انکار کے فتنے کا شاید شکار ہو جاتے۔ علماء کی طرف رجوع کرنے کی یہ برکت ہوتی ہے۔ میں نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اپنی تمام مخلوق کو عذاب دے دے، تمام مخلوق کو عذاب دے دے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے، اور نبی علیہ السلام بھی یہی آیت ایک مرتبہ ساری رات اپنی نفل کے اندر، تہجد کی نماز کے اندر دہراتے رہے، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے، یہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر دے، عذاب دے ان کو، تو اللہ ان پر ظلم نہیں کرے گا، اور اگر اللہ اپنی مخلوق کے اوپر رحم فرمائے تو اللہ کی رحمت ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہوگی ان کے حق میں، اللہ کی رحمت ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہوگی۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک لو انفقت مثل احد ذهبا فی سبیل اللہ، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو نا، ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر پر ایمان نہ ہو، جب تک تقدیر پر ایمان نہ ہو۔ وَتَعْلَمْ، اور جب تک آپ اس بات کے اوپر یقین نہ کر لیں، اَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جب تک آپ کا اس بات کے اوپر یقین نہ ہو کہ جو آپ کو پہنچا وہ آپ سے چوکنے والا، تجاوز کرنے والا نہیں تھا، اور جو آپ سے تجاوز کر گیا، جس مصیبت حادثے سے آپ محفوظ رہے ہیں، وہ آپ کو پہنچنے والا نہیں تھا۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ تقدیر کے انکار کے اوپر مرتے ہیں تو اللہ آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ تو پھر کہتے ہیں میں گیا حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس،
حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس، حضرت زید بن ثابت کے پاس رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے بھی مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ تو دیکھیں یہ بندہ علماء کی طرف رجوع کرنے کے سبب کتنے بڑے فتنے سے بچ گیا، حالانکہ اسی جیسے لوگ اس فتنے کا اسی زمانے میں شکار ہو چکے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے علماء کی طرف رجوع کرنا، یہ ہوتا ہے علماء کے ساتھ ربط، تعلق، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ گہرا رابطہ اور گہرا تعلق، اور اس کے اور بھی بہت سارے فوائد بیان کیے جا سکتے ہیں۔ چھٹی چیز کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان فتنوں سے بچ سکتا ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ ہے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر طویل روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھا، آپ نے ان کو فتنوں کے بارے میں بتایا اور اس کی تفصیلات سے آپ رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا۔ تو فتنوں کے زمانے میں سوال کیا کرنا چاہیے مجھے، یہ سوال کرتے کرتے حضرت حذیفہ نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان فتنوں کے زمانے میں میں زندہ ہوں اور میں موجود رہوں تو میں کیا کروں، کیا حل ہو میرے لیے کہ جس کی وجہ سے میں نجات پا جاؤں، ان فتنوں کا شکار نہ ہو جاؤں، ان فتنوں کے اندر ملوث نہ ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کیا حذیفہ رضی اللہ عنہ ان فتنوں کے زمانے میں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ لینا، اللہ تجھے فتنے سے بچا لے گا۔ اب ایک جماعت ظاہر ہوئی ہمارے بر صغیر کے اندر، انہوں نے اپنا نام ہی رکھ دیا جماعت المسلمین، اور اس حدیث کو دلیل بنایا، کہا دیکھو اللہ کے نبی نے ہمارے بارے میں کہا تھا جماعت المسلمین آئے گی اور اس میں تم شامل ہو جانا، اس میں تم شامل ہو جانا۔ بھئی اس طرح سے اگر کوئی ہر جماعت والا اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مصداق ٹھہرانا شروع کر دے تو کوئی باقی رہے گا پیچھے، پھر باقی رہے گا پیچھے پھر کوئی؟ پھر تو وہ شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ اس سے فلاں حدیث سے مراد ہم ہیں۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، لا یبغضک الا مؤمن ولا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کیا علی تیرے ساتھ محبت مومن ہی کرے گا، وہ کہتے ہیں ہم بھی تو مومن ہیں۔ بھی اس طرح سے کون پھر پیچھے رہے گا؟ تو ان لوگوں نے کہا جی اس سے مراد ہماری جماعت المسلمین ہے۔ جماعت المسلمین رجسٹرڈ، انہوں نے اپنا نام رکھا اور کہا کہ جو ہمارا امام ہے، دیکھو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، کہا صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور بڑے لوگ اس شبے کا شکار بھی ہوئے، بڑے لوگ اس شبے کا شکار ہوئے، حالانکہ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت میں وہ جماعت جماعت المسلمین نہیں، جماعت المکفرین ہے، اپنے سوا سب کو کافر کہتے ہیں، اپنے سوا کسی کا جنازہ نہیں پڑھتے اور اسی طرح سے کسی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جماعت المکفرین، جنہوں نے نام کیسا خوبصورت دیا جماعت المسلمین کا۔ بھئی اس سے مراد جماعت المسلمین وہ نہیں ہے جو لوگوں نے مراد لی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت یعنی جس چیز کے اوپر مسلمان جمع ہوں، مجتمع ہوں، اکٹھے ہوں، اور مسلمانوں کا خلیفہ، حاکم وقت، ان کا بادشاہ، ان کا ولی الامر موجود ہو، ان کی جماعت کو تم مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ تمہیں فتنوں سے بچا لے گا۔ اب جماعت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جماعت کہتے کسے ہیں؟ جیسے ایک شبہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، کچھ لوگوں نے جماعت اپنی جماعت لے لی اور نام ہی انہیں یہی رکھ لیا کہ جماعت المسلمین۔ جماعت کہتے ہیں ہوا مجتمع علی الحق۔ جماعت کی اگر آپ لغوی تعریف دیکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے مجتمع علی الحق، کہ جو حق کے اوپر اکٹھی ہو جائے، جو حق کے اوپر متفق ہو۔ اور حق کتنی چیزوں میں ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جو حق کے اوپر مجتمع ہو۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے ان کی کتاب ہے شرح السنہ، اس کے اندر انہوں نے حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث ہیں، ان کا یہ قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں لو ان فقیہا علی رأس جبل، اگر ایک فقیہ بھی، کتاب و سنت کا ایک عالم اکیلا اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہو، فرماتے ہیں لکان هو الجماع، تو وہ اکیلا جماعت کے برابر ہے، وہ اکیلا ہی جماعت کے اوپر ہوگا۔
کیونکہ اس کو کتاب و سنت کا علم ہے، اور کتاب و سنت ہی حق ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز حق نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے۔ تو جماعت جو ہے نا وہ کثیر تعداد کا نام نہیں ہے، جیسا کہ آج بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ اور اس کے بارے میں وہ روایت جو ملتی ہے ترمذی کے اندر، ابو داود کے اندر، اسی طرح سے مستدرک حاکم وغیرہ میں، وہ 73 فرقوں میں امت کے تقسیم ہونے والی روایت، اس کے بعض طرق میں، بعض روایات میں یہ لفظ بھی آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا فرقہ ناجیہ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان 73 میں سے نجات پانے والی جماعت ہوگی، گروہ ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ تو ایک روایت میں آتا ہے الجماعہ، وہ جماعت ہوگی، اور دوسری روایت میں آتا ہے السواد الاعظم، سواد اعظم ہوگی۔ اب ان دو روایتوں سے ہمارے ہاں جو لوگ کثیر تعداد میں ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے سوا جو بھی ہیں وہ سارے حق پر نہیں ہیں، جبکہ اس کا وہ صحیح مفہوم نہیں ہے۔ السواد الاعظم یا الجماعہ کا صحیح مفہوم وہ نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول بتاتا ہے کہ جماعت کیا ہے؟ جو حق کے اوپر ہو، اگرچہ ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو، ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق کے اوپر ڈٹا ہوا ہے تو وہ اکیلا ہی اللہ کے نزدیک جماعت ہے۔ اور اگر کثیر تعداد کے اندر ہوں، وافر مقدار کے اندر ہوں، لیکن حق پر نہ ہوں، وہ جماعت نہیں ہو سکتے، وہ جماعت قطعاً نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ السواد الاعظم یا الجماعہ، اس سے مراد کیا ہے؟ فرقہ ناجیہ کون سا ہے؟ اس کی وضاحت ایک اور روایت میں آتی ہے۔ بھئی دیکھیں، جیسے قرآن کی آیت کی تشریح اور تفسیر، قرآن کی دوسری آیت اور تفسیر اور تشریح کرتی ہے دوسری آیت، ویسے حدیث کی وضاحت بھی دوسری حدیث کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے۔ اس روایت کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے جو نجات پائیں گے، باقی سارے کے سارے حق سے ہٹ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، ضلالت کا شکار ہو جائیں گے، کون ہوں گے جو نجات پائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اور ایک روایت میں ہے ما کان ما انا علیہ و اصحابی، اور مستدرک حاکم کی روایت میں ہے ما انا علیہ و اصحابی اليوم، آج کے دن جس راستے، طریقے اور دین کے اوپر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر چلتی رہے گی جماعت اور فرقہ اور گروہ، فرمایا وہ حق کے اوپر رہے گا، وہ نجات پانے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جماعت جس کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر لازم پکڑنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ مسلمانوں کی جماعت ہے، جو حق کے اوپر متفق ہو، حق کے اوپر مجتمع ہو، حق کے اوپر اکٹھی ہو۔ اور اسی لیے علماء نے کہا ہے فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، نجات پانے والا گروہ، نجات پانے والی جماعت، وہ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ کون سی جماعت ہے؟ اب یہاں پر بھی لوگوں نے یہ نام لے لیا، یہاں پر بھی لوگوں نے داؤ لگانے کی بڑی کوشش کی اور کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ کی تعریف کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ، اس کی تعریف یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ان کے منہج پر چلتے ہوئے کتاب و سنت پر قائم ہوں اور حق بات کے اوپر اکٹھے ہوں، یہ ہے اہل السنہ والجماعہ۔ اس سے مراد وہ اہل السنہ والجماعہ نہیں ہے کہ جنہوں نے، جو صوفی ہیں اصل میں، جن کی دعوت ہی قبر پرستی کی دعوت ہے، جن کی دعوت ہی کسی اور چیز کے اوپر مبنی ہے، اور اسی طرح سے ان کی دعوت ہی اللہ کی صفات کے اندر تعویل والی دعوت ہے۔ افسوس کے ساتھ اصل نام ان کا صوفی تھا اور انہوں نے یہ نام مستعار لے لیا، اہل السنہ والجماعہ، اور وہی لوگ آج اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، حالانکہ اہل السنہ والجماعہ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو منہج سلف کے مطابق، فہم سلف کے مطابق، سنت کے اوپر، یعنی بدعت کو اختیار نہیں کرتے ہیں، وہ نبی کی سنت کے اوپر قائم ہوں، اور تفرقہ بازی اختیار، گروہ بندی اختیار
نہیں کرتے ہیں، بلکہ اسی راستے کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں جس راستے کے اوپر صحابہ کرام تھے، اصحاب رسول اللہ تھے، اور اسی طرح سے وہ اکٹھے ہیں، مجتمع ہیں، حق کے اوپر قائم ہیں، اور اسی عقیدے کے اوپر متفق اور متحد ہیں جو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا اور جو اصحاب رسول نے امت کو دیا تھا۔ یہ ہوتے ہیں اہل السنہ والجماعت۔ اس جماعت کی بات ہو رہی ہے حدیث کے اندر، اس جماعت کی بات ہو رہی ہے، اور تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے فتنے آئے شروع سے لے کر آج تک، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے سخت سے سخت فتنے آئے، اللہ تبارک و تعالی نے اہل السنہ والجماعت کو سرفراز فرمایا۔ جو اہل السنہ والجماعت قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے، فہم سلف، منہج سلف، اس کے اوپر کاربند رہنے والے، اور اسی طرح سے جتنے بڑے سے بڑے فتنے آئے وہ تفرقہ بازی کا شکار نہیں ہوئے، وہ اکٹھے رہے، عقیدے کے اوپر متفق رہے، عقیدے کے اوپر ڈٹے رہے، استقامت اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام فتنوں سے ان کو محفوظ رکھا۔ بھئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جانتے ان کو کہ نہیں جانتے؟ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا، خلیفہ وقت نے جس کی سرپرستی کی، اور جو علماء سو تھے وہ سارے کے سارے اسی کے حامی ہو گئے۔ فتنہ کون سا تھا؟ فتنہ خلق قرآن۔ معتزلی فلسفی قسم کے لوگ جنہوں نے عقلی بنیادوں کے اوپر اسلام کو سمجھنا شروع کر دیا، کتاب و سنت کی نصوص کو چھوڑ کر انہوں نے کہا جی قرآن مخلوق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن مخلوق ہے۔ عقلی دلائل کی زور کے اوپر، قیاسات کے زور کے اوپر اس کو ثابت کرنا شروع کر دیا، اور پھر اسی کے اندر آگے بڑھتے رہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اللہ نے ان کو استقامت عطا فرمائی، اور مختلف خلفاء کے ادوار کے اندر ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا، اور ان کو پھر ان کی پیٹھ کے اوپر کوڑے بھی برسائے گئے، لعنت بھی دیے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے؟ ان کی عقلی دلیلوں کے مقابلے میں کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے ہاتو آیتن او حدیثا، کہ احمد تم سے اور کچھ نہیں مانگتا ہے، یہ عقلی دلیلیں تم اپنے پاس رکھو۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے، میں احمد تم سے سوال کرتا ہوں، اللہ کی کتاب کی ایک آیت پیش کر دو، نبی کی ایک حدیث پیش کر دو، احمد بن حنبل علی الاعلان تمہارے عقیدے کو مان لے گا۔ ہاتو آیتن او حدیثا، قرآن کی ایک آیت جو تمہارے عقیدے کی تائید کرتی ہو قرآن مخلوق ہے، حدیث رسول ایک حدیث جو تمہارے عقیدے کی تائید کرتی ہو کہ قرآن مخلوق ہے، احمد بن حنبل اپنا جو مسلک اور موقف ہے اس سے دستبردار ہو جائے گا۔ لیکن ایک صریح آیت اور ایک صریح حدیث پیش نہ کر سکے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، لوگ کثیر تعداد میں، احمد بن ابی داود وہ ان علماء کا سرغنہ جو علماء سو بادشاہ کے ساتھ ملا ہوا، وہ ان کی سرپرستی کرنے والا، یہ سارے کے سارے ان کو اذیتیں دلواتے، سارا کچھ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سرخرو فرمایا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا لقب کیا ہے؟ امام اہل السنہ۔ کیا لقب ہے؟ امام اہل السنہ والجماعہ، کہ اپنے دور کے اہل السنہ والجماعہ کے امام تھے۔ کیونکہ جو دیگر لوگ تھے، علماء سو وغیرہ جو لوگ تھے، جو اپنے علمی مسندوں کے اوپر وہ بھی فخر کرتے تھے، وہ لوگ عقلی دلیلوں کا شکار ہو گئے۔ ہاں کئی ایک محدثین تھے جنہوں نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا، فتنے کے ڈر سے، آزمائش کے ڈر سے، لیکن وہ بھی حق کے اوپر تھے۔ لیکن امام احمد بن حنبل علی الاعلان اس چیز کے اوپر ڈٹے رہے، انہوں نے کسی بھی صورت میں کوڑے کھائے، برداشت کیے، حتیٰ کہ ایک بندہ بیان کرنے والا کہتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسائے گئے، اگر ان میں سے ایک کوڑا ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا، لیکن انہوں نے برداشت کیا۔ کیوں؟ جو منہج سلف تھا، اہل السنہ والجماعہ کا جو منہج تھا، ان کی جو فہم تھی، وہ عقلی بنیادوں کے اوپر عقیدے کو ماننا اور تسلیم کرنا نہیں تھا، وہ کتاب و سنت اور اسی طرح سے اس کے اوپر قائم رہنا اور اسی طرح سے حق کے اوپر ڈٹے رہنا، یہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے۔ تو اسی بنا پر امام اہل السنہ والجماعہ کہلائے، امام اہل السنہ والجماعہ کہلائے۔ تو اس لیے آج بھی جو اصلی اہل السنہ والجماعہ ہے ان کو پہچانے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ جو میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے طائفہ منصورہ والی،
فرقہ ناجیہ والی، یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد، ترمذی، تقریباً تمام حدیث کی جو معروف کتابیں ان کے اندر موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں جو طائفہ منصورہ کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت قیامت کے قائم ہونے تک حق کے اوپر غالب رہے گی، حق کے اوپر غالب رہے گی۔ اور جس کی ایک تعبیر میں نے آپ کو بتائی کہ علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں اس سے مراد اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا معنی آپ نے سمجھ لیا ہے؟ جی سمجھ آ گیا؟ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ نہ ہو کہ آپ جا کر اپنے ملک کے اندر ان اہل السنہ والجماعہ کے شکار ہو جائیں۔ ان کا مطلب سمجھ گئے نا؟ بھی نام لینا مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ پہچان کریں، آپ پہچان کریں اور اسی طرح سے پہچانیں۔ اللہ نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اس کا تھوڑا سا استعمال کریں۔ یہ نہ ہو کہ جو اپنے اوپر جیسا لیبل لگا لے بندہ کہے جی بس یہی صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہ طائفہ منصورہ والی روایت ذکر کی، اور اس کے بعد امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ، ان کا قول نقل کیا، کہا کہ یہ جو طائفہ منصورہ ہے نا، ہم اہل الحدیث، اس سے مراد اہل الحدیث ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اہل الحدیث ہیں۔ اب یاد رکھیے اہل السنہ والجماعہ ان کے اور بھی بہت سارے القاب ہیں، میں کسی خاص فرقے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں آپ کو، میں اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جس جماعت کو لازم پکڑنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم قرار دیا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں آپ نے اس جماعت کو لازم پکڑنا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی جو تعبیر علماء نے، محدثین نے کی ہے، اس کی روشنی میں اہل السنہ والجماعہ کا مفہوم بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے۔ علی بن عبداللہ مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث، اس سے مراد محدثین کی جماعت ہے، اس سے مراد ان لوگوں کی جماعت ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بیان کرنے والے اور اسی طرح سے اس کو روایت کرنے والے، ان کی تحقیق کرنے والے اور ان کو امت تک پہنچانے والے اور پھر ان کے اوپر عمل کرنے والے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ اور ان کے دیگر القاب بھی موجود ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر جس جماعت کو لازم پکڑنے کا ذکر آیا ہے اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت یعنی اہل السنہ والجماعہ، کیونکہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اہل الاثر وہی لوگ ہیں جو صحابہ کے منہج پر اللہ کے فضل سے شروع دن سے لے کر آج تک قائم ہیں اور اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک قائم رہیں گے۔ کتاب و سنت کے امین ہیں، کتاب و سنت کے حامل ہیں، کتاب و سنت کے علم بردار ہیں، اور اسی طرح سے حق کے اوپر مجتمع ہیں، اکٹھے ہیں حق بات کے اوپر، یہ جماعت کی شکل میں ہے۔ عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوگا، جبکہ اس راستے کو چھوڑ کر، اس منہج کو چھوڑ کر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سلف صالحین کے منہج کو چھوڑ کر جن لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اب دیکھیں ان کی اپنی جماعت کئی گروہوں کا شکار ہے، اپنی جماعت کئی گروہوں کا شکار ہے، اور اختلاف بھی پھر عقیدے میں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کوئی تنظیمی یا سیاسی اختلاف نہیں ہے، عقیدے کے اندر اختلاف ہے۔ ایک گروہ والا حالانکہ بنیادی طور پر وہ ایک ہی جماعت کی طرف، ایک ہی گروپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، لیکن جو ذیلی آگے گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، ایک فرقے والا، ایک گروہ والا دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرے والا پہلے کو کافر کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یہ مرتد ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اہل السنہ والجماعہ جو سلف صالحین کے منہج کے امین، جو سلف صالحین کی فہم کے امین، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ آج وہ الحمدللہ ہر جگہ پر موجود ہیں۔ تو جس جماعت کو لازم پکڑنے کا ذکر ہے اس سے مراد یہ جماعت ہے، اس سے مراد وہ جماعتیں نہیں ہیں جو لوگوں نے اپنی اپنی بنا لی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ کر، کتاب و سنت سے علیحدہ ہو کر انہوں نے فرقے بنائے، گروہ بنائے، نئے نئے عقیدے گھڑے، نئے نئے اعمال گھڑے اور بدعات کو ایجاد کیا۔ ان لوگوں کی جماعت اس سے مراد نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل بتانے کا مقصد یہی تھا تاکہ یہ حدیث سنا کر کوئی بھی اس طرح کا بندہ آپ کو گمراہ کر کے فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ تو پہچانے، حق کو پہچانے۔ اللہ کے فضل سے حق آج بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ حق موجود ہے۔ خالص دین
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے وہ آج بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ خالص دین موجود ہے، خالص اسلام موجود ہے، اصل اسلام موجود ہے، جس اسلام کے اوپر ابو بکر و عمر، حضرت عثمان و علی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین چلتے رہے، عمل کرتے رہے، امت تک اس کو پہنچایا۔ اللہ کے فضل سے وہ اصلی اسلام خالص حالت میں آج بھی موجود ہے، بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی راستے ضرور کھولے گا، اور جب ہم اہل سنہ والجماعہ، وہ لوگ جو منہج سلف کے پابند اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فہم کے مطابق قرآن و سنت پر چلنے والے، اور اسی طرح سے حق کے اوپر مجتمع تفرقہ بازی اختیار نہ کرنے والے، جب ہم ان کی جماعت کو لازم پکڑیں گے، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ ہمیں فتنوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ لگتا ہے پچھلا آپ بھول گئے۔ باتیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ذرا مشکل ہوں، لیکن انشاءاللہ اگر ان کو سمجھیں گے تو رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں ہم کو اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، احادیث ہیں، اہل علم کے اقوال ہیں، جیسے علماء نے پھر ان کو سمجھا ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے، الحمدللہ بفضلہ تعالی اس رہنمائی کی روشنی میں ہم آپ تک وہ رہنمائی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل سے۔ یہ اللہ کا توفیق، اللہ کی توفیق ہے، کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ ان باتوں کو سمجھیں۔ دیکھیں فتنے کس قدر شدت کے ساتھ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ میڈیا کے ساتھ آج ہمارا تعلق ہے، میڈیا کا دور ہے، چھوٹی سی بھی کوئی خبر ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر سیکنڈوں کے اندر پھیل جاتی ہے، منٹ بھی نہیں، سیکنڈوں کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو روز بروز کتنے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ تو اب ان فتنوں کے اندر ایک بندہ حیران پریشان ہے، اب اس کو پتہ ہوتا نہیں ہے، علم ہوتا نہیں ہے، سنہری اصول، رہنما اصول اور یہ بہترین راستہ، نجات کا راستہ جو علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے متعین کیا تھا فتنوں سے بچنے کا، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جانتے ہوئے یا اکثر طور پر لا علمی کی وجہ سے بندہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں کو سیکھیں، علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں، علماء کی طرف رجوع کریں، تو انشاءاللہ یہ باتیں معلوم ہوتی رہیں گی۔ ساتویں چیز، اگر کوئی بندہ فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو یہ ہے، ایک طریقہ یہ بھی شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نیک اعمال اور عبادت میں سبقت کریں۔ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ لوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، لوگ مختلف فتنوں کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں، کوئی مال کے فتنے کے اندر، کوئی عورت کے فتنے کے اندر، کوئی کسی اور فتنے کے اندر، اور خاص طور پر جس فتنے کا ذکر جو ہے نا پچھلی مجلس میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ، زیادہ تفصیل نہیں، مختصر لیکن تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوا تھا، نیٹ کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ ہے، بڑا سخت فتنہ ہے، بڑا ہی سخت اور بھیانک فتنہ ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم دیکھیں کہ لوگ اس فتنے کا شکار ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر فتنے ہیں، قتل و غارت کا فتنہ، اختلافات کا فتنہ، پتہ نہیں کتنے فتنے ہیں۔ جب ایک بندہ دیکھے، ایک مسلمان دیکھے کہ لوگ ان فتنوں کا شکار ہیں، تو ایک مسلمان اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت اور نیک اعمال میں سبقت کرے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر فتنوں کی کثرت اور ان کے ظاہر ہونے کا تذکرہ فرمایا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ بھی ذکر فرمائی، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، فرمایا وَيُنْقَصُ الْعَمَلِ یا وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، کہ ان فتنوں کے زمانے میں جب زنا زیادہ ہو جائے گا، شراب پی جانے لگ جائے گی، قتل و غارت زیادہ ہوگی، اور فتنے ظاہر ہوں گے، کثرت کے ساتھ ہوں گے، آپ نے فرمایا عمل کے اندر کمی آ جائے گی، عمل بہت تھوڑا ہو جائے گا، لوگ عمل بہت کم کریں گے دین کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنوں میں واقع ہونے کا، فتنوں کے شکار ہونے کا ایک سبب نیک اعمال سے سستی اور کوتاہی بھی ہوگی۔ تو جو فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے ہر نیکی کے اندر کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، جو نیک عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کے اندر سبقت کرے، اور فوراً سے پہلے اگر وہ اس نیکی کو کر سکتا ہے اس نیک عمل کو کر لے، کیونکہ فتنوں کی یلغار اتنی زیادہ ہوتی ہے، فتنوں کی شدت اس قدر ہوتی ہے کہ جب فتنہ آتا ہے
اور لوگ اس میں گرفتار ہوتے ہیں اور لوگوں کو وہ اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، تو پھر عمل کے اندر سستیاں آتی ہیں، عمل کے اندر کوتاہیاں آتی ہیں۔ نیٹ کے فتنے کو دیکھ لیں، اس نے ہمیں نیک اعمال سے کتنا سست کر دیا ہے، سست کر دیا ہے کہ نہیں؟ عبادت میں ہم پیچھے، نیک اعمال میں ہم پیچھے، اللہ کو راضی کرنے والے کام ان سے ہم سست، ہر برائی کے اندر ہم چست۔ تو اس لیے ان حالات کے اندر نیک عمل کی طرف سبقت کریں، عبادت کی طرف سبقت کریں۔ اللہ کی عبادت، بندگی جب بھی وقت ملے، فرصت ملے، مجھے چاہیے، ہم جو سن رہے ہمیں چاہیے اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دیں۔ عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، کسی اور صورت میں، جو نیکی کرنے کی بھی ہمیں توفیق و موقع ملے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جب ہم اس طرح سے نیک اعمال کی طرف سبقت کریں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، طبرانی کے اندر بھی ہے، یہ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبادۃ فی الحرج او الفتنہ کہجرۃ الیہ، جو بندہ فتنوں کے زمانے میں، قتل و غارت کے زمانے میں، ان فتنوں کے حالات کے اندر جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اس کا اجر و ثواب ایسے ہوگا جیسے اس بندے نے اپنے علاقے وطن کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ جیسے ہجرت کا مقام فرمایا، ویسے فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنے کا مقام اور ثواب ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے زمانے میں عبادت اور نیک اعمال کرنے کو ہجرت جیسے عظیم عمل کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو جب فتنے زیادہ ہیں، ان حالات کے اندر اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کر جب ہم لوگ نیک اعمال کی طرف سبقت کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر ایک طرف ہمیں اتنا اجر عظیم سے نوازے گا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فی فرمائے گا۔ سورہ اعراف کی ایک آیت شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب۔ اور سورہ اعراف مکی دور کی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ہم جانتے ہیں کہ مکی دور کے اندر کتنی زیادہ آزمائشیں تھیں جن کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کرنا پڑا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، تمہاری سازشیں، تمہاری آزمائشیں، تمہارا تکلیف پہنچانا، یہ سارے کے سارے معاملات میں اعلان کرتا ہوں، ان ولی اللہ، میرا مددگار، میرا محافظ، میرا کارزار، میرا کارساز، میرا پروردگار، میرا وہ رب ہے الذی نزل الکتاب، جس نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ جو کتاب کو نازل کرنے والا ہے وہ صالحین کی حفاظت فرماتا ہے۔ بھئی صالح بنو تو صحیح، عمل صالح کرو تو صحیح، نیک اعمال کرو تو صحیح۔ اللہ کے وعدے ہیں، فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیک لوگوں کی حفاظتیں کرتا ہے، اللہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ بھئی جس کی اللہ مدد کرے، اللہ جس کی حفاظت کرے، کوئی فتنہ اس کو نقصان دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے اس کو نقصان؟ کوئی فتنہ، بڑے سے بڑا فتنہ، حتیٰ کہ دجال جیسا بڑے سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ، سب سے خطرناک فتنہ، اللہ جن لوگوں کی حفاظت فرمائے گا اپنے صالح اور نیک مومن بندے، دجال کا فتنہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور یاد رکھیں، آج جتنے فتنوں کا بھی ہم سامنا کر رہے ہیں، جتنے فتنے بھی اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ دجال کے فتنے سے چھوٹے فتنے ہیں، دجال کا فتنہ اس سے بھی بڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، لیکن وہ شرط پوری ہونی چاہیے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالح بنے تو صحیح، نیک بنے تو صحیح، صلاحیت اپنے اندر پیدا تو کریں، نیک اعمال کریں، وہ رب حفاظت فرمائے گا۔ یہ اس کے وعدے ہیں اس کی سچی کتاب کے اندر۔ اسی طرح سے عمل جو نیک اعمال ہیں ان کے اندر اور بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں، صرف ایک حدیث سامنے رکھ کر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ثلاث منجیات، حدیث وہ طویل ہے، مختصراً جو ہمارے موضوع سے متعلق، آپ نے فرمایا ثلاث منجیات۔ طبرانی کے اندر، شعب الایمان بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جو نجات دلانے والی ہیں، جو بندے کی نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب دیکھیں، جن چیزوں کو، جن نیک اعمال کو نجات کا سبب بتایا جا رہا ہے،
ان نیک اعمال کو تو ہم پلے باندھ لیں، ان نیک اعمال کو ہم پلے باندھ لیں اور ان کے اوپر کار بند ہو جائیں، اللہ اپنی توفیق اور مدد کے ساتھ حفاظت فرمائے گا، اللہ نجات دے گا۔ فرمایا ثلاث منجیات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو نجات دلانے والی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا اما المنجیات فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، پہلی چیز جو بندے کی نجات اور اسی طرح سے اس کے چھٹکارے کا ذریعہ بنتی ہے، بندے کی نجات کا سبب بنتی ہے، فرمایا فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، جو بندہ لوگوں کے سامنے ہو، تنہائی کے اندر ہو، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کو نجات دیتا ہے، اللہ اس کو نجات دیتا ہے، اللہ اس کو نجات دیتا ہے۔ تو آج اللہ سے ڈرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا، تقویٰ کا، خشیت الہی کا، خوف خدا کا، لیکن تنہائی کے اندر، کاش کہ تنہائی کے اندر بھی ہماری وہ خوف خدا کی، تقویٰ الہی کی نصیحتیں اور اسی طرح سے وہ اظہار تنہائی کے اندر بھی، خلوت کے اندر بھی، جب ہم لوگوں کی نظر سے دور ہوتے ہیں وہاں پر بھی اللہ کا ڈر اور خوف قائم رہتا۔ جو بندہ جلوت اور خلوت میں، محفل اور تنہائی میں، لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلا ہو، دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ چیز اس کی نجات کا ذریعہ بنتی ہے، یہ عمل اس کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَكَلِمَةُ الْحَقِّ، اور ایک روایت میں وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، اگر کوئی بندہ نجات پانا چاہتا ہے، دوسری چیز آپ نے فرمایا جو چیز نجات دلانے والی ہے، وہ بندہ رضا مندی کی حالت میں ہو یا غصے کی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہے یا غصے کی حالت میں ہے، حق بات کہے، حق بات کہے۔ خوشی کی حالت میں ہو تو حق بات کہنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن جب جذبات میں ہو، جب غصے کی حالت میں ہو، غیظ و غضب کی حالت میں ہو، تیش کے اندر آیا ہوا ہو، تو پھر حق بات کہنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، کہ انسان غصے کی حالت میں ہے یا خوشی کی حالت میں ہے، اچھی اور خوش کن حالت میں ہے یا پریشان کن حالات میں ہے، فرمایا دونوں حالتوں کے اندر عدل و انصاف کے دامن کو نہ چھوڑے۔ جو بندہ اس طرح سے کرتا ہے، غصے کی حالت میں، خوشی کی حالت میں حق بات زبان سے نکالتا ہے، عدل و انصاف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، فرمایا یہ چیز بھی اس کی نجات کا ذریعہ بننے والی۔ تو یہ منجیات ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ چیزیں نجات دلانے والی ہیں، تو ہمارا یقین ہے یہ چیزیں نجات کا ذریعہ بننے والی۔ عدل و انصاف کے تقاضے، حق بات، غصے میں ہوں خوشی میں ہوں، حق کے دامن کو نہ چھوڑیں، عدل و انصاف کے دامن کو بھی نہ چھوڑیں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا والقصد فی الغنا والفقر، انسان امیر ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، امیری کی حالت میں، غریبی مسکینی کی حالت میں، محتاجی کی حالت میں، دونوں حالتوں میں بندہ میانہ روی اختیار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ پیسے آ گئے تو اب اڑا رہا ہے، ایسا بندہ نجات نہیں پائے گا پھر۔ اور آج ہے نا، مال جس کے پاس آ گیا وہ جناب اڑا رہا ہے، شراب کے اندر اڑا رہا ہے، زنا کے اندر، پتہ نہیں کتنی کتنی چیزوں کے اندر، کیسی کیسی چیزوں کے اندر اڑا رہا ہے۔ وہ پچھلے دنوں تقریباً کچھ سال پہلے کی بات ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے 1 کروڑ 1 ارب کی شادی ہوئی تھی نا، یاد ہے آپ کو؟ 1 ارب کی شادی ہوئی تھی، 1 ارب پاکستان کا 1 ارب روپیہ اس کی شادی ہوئی تھی۔ ایک بندے نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کے اوپر 1 ارب لگا دیا۔ تو اللہ یہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں توفیق دے بچنے کی۔ تو یہ چیزیں ہیں منجیات۔ اسی طرح سے ایک اور چیز بھی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کا تعاون کریں، لوگوں کی جائز امور میں مدد کریں۔ آپ لوگوں کی مدد کریں گے، اللہ آپ کو بچائے گا فتنوں سے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المعروف الی الناس تقی صاحبہ مصارع السوء والآفات والہلاکات۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی مخلوق پر احسان کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، یعنی جائز امور کے اندر، فرمایا جو بندہ ایسے کرتا ہے تو پھر یہ لوگوں کے ساتھ، خلق خدا کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ احسان کرنا اور ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی تکلیفوں میں ان کے کام آنا،
فرمایا جو ایسے کرتا ہے تقی صاحبہ مساریہ سو، برے انجام سے یہ عمل اس کو بچاتا ہے، والآفات، آفتوں سے بچاتا ہے، والحاکات، ہلاکات، اور ہلاکتوں سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ لوگوں کی مدد کریں، کتنے لوگ ہیں پریشان حال، مجبور، اللہ کی مخلوق احسان کی کتنی جو ہے نا خواہش مند ہے، احسان کو کتنا ترس رہی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان والا عمل بھی کریں، اللہ ہلاکتوں سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے حفاظت فرمائے گا۔ تو نیک اعمال کے اندر اور عبادات کے اندر سبقت، یہ بھی فتنے سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک اور چیز، صبر و استقامت اختیار کریں، صبر و استقامت اختیار کریں۔ اگر کوئی تکلیف آتی ہے اس کے اوپر بھی صبر اختیار کریں۔ واویلا کرنا اور اللہ کے شکوے کرنا، اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جانا، یہ چیزیں ایک مومن کے شان نہیں ہیں۔ صبر کریں اس تکلیف کے اوپر، اور اس بات کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارے جیسے پہلے ایک حدیث بھی گزری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو مصیبت آپ کے مقدر میں لکھی وہ ٹل نہیں سکتی ہے، اور جو نہیں لکھی ہے وہ آ نہیں سکتی ہے۔ جب تک اس پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان مضبوط کریں اس چیز کے اوپر، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اس کے اوپر صبر کریں۔ اور اسی طرح سے صبر میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ فرائض کو ادا کرنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس پر بھی صبر کریں۔ آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے پابند ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں نا انسان کو، نماز جیسے فریضے پر پابندی کرنا، کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن بندہ صبر کرتا ہے ان تکلیفوں کے اوپر، لیکن فرائض کی ادائیگی کو نہیں چھوڑتا ہے، ان کے اندر کوتاہی کو ترک نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہ بھی ہے کہ محرمات سے بچنے پر صبر اختیار کریں۔ بھائی ادھر توجہ کریں، وہ جو ہوگا وہ محرمات سے بچنے پر بھی بندے کی خواہش تو یہ تقاضا کرتی ہے نا، میں بھی فلاں گناہ کروں، فلاں کام کروں، لیکن ایک بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلتا ہے، حرام کو چھوڑ دیتا ہے۔ حرام کو چھوڑنا اس کے لیے دشوار ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ تو یہ صبر کریں، صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، استقامت اختیار کریں، ڈٹے رہیں ایمان کے اوپر، صحیح عقیدے کے اوپر، توحید کے اوپر۔ لوگ آپ کو گالیاں دیں، لوگ آپ کو تانے دیں، جو بھی کہیں، آپ نے ایمان کے دامن کو، توحید کے دامن کو، صحیح عقیدے کے دامن کو، اور جو عمل آپ کر رہے ہیں خالص کتاب و سنت کے مطابق، اس کے اوپر استقامت اختیار کریں، اللہ آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ابو داود میں، ترمذی وغیرہ کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے پیچھے صبر کے دن آنے والے ہیں، یعنی فتنوں کے دن آنے والے ہیں۔ الصبر فیہن کالقبض علی الجمر، ان دنوں کے اندر صبر کی مثال ایسے ہوگی جیسے بندہ اپنی مٹھی میں آگ کے انگاروں کو پکڑ کر کھڑا ہو جائے، یعنی اس قدر شدید فتنے آ رہے ہیں، اور ان کے اندر صبر کرنا اس قدر انسان کے لیے مشکل ہوگا اور دشوار ہوگا، لیکن جو صبر کر لے گا اللہ اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ فتنے جب اتنے زیادہ ہیں، اتنے سخت ہیں، اتنے قوی ہیں، اتنے مہلک ہیں، اور ان کی شدت اور کیفیت اتنی زیادہ ہے، تو پھر صبر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ تعالی، جو صبر اختیار کرنے کی کوشش کرے اللہ اس کو صبر عطا فرما دیتا ہے۔ صبر کرنے کی کوشش تو کرے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں حرام سے نہیں بچ سکتا ہوں، مولوی صاحب بتائیں مجھے اس چیز کی لت لگ گئی ہے، میں نہیں بچ سکتا ہوں۔ کہ اللہ کے بندے حرام سے اپنے آپ کو روکنے پر صبر تو کرے، اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر۔ وہ کہتا ہے جی مجھے اس چیز کی عادت پڑ چکی ہے، میں اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں، میں اس سے کیسے چھٹکارا پاؤں؟ کہ اللہ کے بندے آپ اس کو چھوڑ کر صبر تو کریں۔ آپ تھوڑی سی دیر چھوڑتے ہیں، خواہش نفس کا غلبہ ہوتا ہے، شیطان آتا ہے، نہیں یہی کام تمہارے حق میں بہتر تھا، یہ کیا تم مولوی کی بات کے اندر آ گئے، کیا تم مولوی کے چکر میں آ گئے، جوانی تمہاری ایسی برباد ہو کر رہ جائے گی، موج مستی کرو، اور پھر بندہ اسی کے اندر شکار ہو جائے۔ ایسا بندہ بھی بچے گا فتنے سے؟ نہیں بچے گا۔ حرام سے اپنے آپ کو روکے،
اب جب حرام سے اپنے آپ کو روکے گا، دور کرے گا تو آزمائش تو ہوگی نا، صبر کرے اس کے اوپر. جب صبر کرے گا شیطانی جتنے بھی وسوسے آئیں، خواہش نفس کا جتنا بھی غلبہ ہو، اس حرام کے قریب نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مدد فرمائے گا. اللہ اس کو ایسا صبر عطا فرمائے گا کہ دوبارہ ان فتنوں کی طرف، ان آزمائشوں کی طرف، گناہوں کی طرف، حرام کی طرف دیکھنا وہ گوارا بھی نہیں کرے گا. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ تعالی، فرمایا جو صبر اختیار کرتا ہے، صابر بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو صبر عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح سے ابو داود کی ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے سامنے. تو حضرت ابو ذر نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، ابو ذر جب لوگوں کی یہ حالت ہوگی، اس قدر خطرناک فتنہ واقع ہوگا کہ لوگوں کا خون بہہ جائے گا، کثیر تعداد کے اندر لوگ قتل و غارت کے شکار ہوں گے، تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا تھا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. او ما خار اللہ ورسولہ لی، ہاں، یا راوی کہتے ہیں یہ کہا ما خار اللہ ورسولہ لی، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے اختیار کیا ہو میں وہی اپناؤں گا. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصبر، اے ابو ذر اس وقت جب فتنہ بپا ہو اور اسی طرح سے لوگوں کا خون بہ رہا ہو، قتل و غارت کا دوران ہو، فرمایا ابو ذر تجھے حکم دیتا ہوں صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، صبر کو لازم پکڑنا. اسی طرح سے استقامت بھی اختیار کریں، ثابت قدمی، ڈٹے رہیں حق بات کے اوپر، عقیدہ توحید کے اوپر، خالص عمل کے اوپر، خالص منہج کے اوپر ڈٹے رہیں. انشاءاللہ کوئی بھی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ کا اعلان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو قول ثابت کے ساتھ استقامت دیتا ہے، ثابت قدمی دیتا ہے. کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ان کو ثابت قدمی دیتا ہے. لیکن کب؟ جب ایمان کے اوپر ڈٹے رہیں، استقامت اختیار کریں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کا. فتنوں سے بچنے کے لیے ایک بڑا ہی اہم اصول اور راستہ، 9ویں چیز وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو دنیا کی محبت اور خواہش پرستی سے پاک کر لیں. جب بندہ دنیا کی محبت اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے اور خواہش پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بندہ فتنوں میں پڑ جاتا ہے، وہ بندہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے. جو بندہ فتنوں سے بچنا چاہتا ہے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ قرب قیامت ہم جانتے ہیں نا فتنوں کی کثرت ہوگی، فتنے بہت زیادہ ہوں گے. قرب قیامت جب فتنوں کی کثرت ہوگی لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ مستدرک حاکم کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتربت الساعہ ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا ولا يزدادون من اللہ الا بعدا، کہ قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کی دنیا کے بارے میں حرص بڑھتی جائے گی اور لوگ روز بروز اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. یہ حالت ہے کہ نہیں آج؟ بالکل یہی حالت ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ حالت ہوتی ہے لوگوں کی کہ دنیا کا حرص، دنیا کی لالچ روز بروز بڑھ رہی ہے اور اللہ سے دور ہوتے، اور یہ بات یاد رکھیں جس دل کے اندر دنیا کی محبت اور دنیا کی حرص لالچ سما جائے اس دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے. اللہ کی محبت، دنیا کی محبت، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. ایک ہی دل کے اندر یہ دونوں مخالف متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کی محبت جس دل کے اندر ہوگی دنیا کی محبت نہیں ہوگی. پھر جب دنیا کی محبت، حرص و لالچ جس دل کے اندر گھر کر جائے اس دل سے اللہ کی محبت پھر رخصت ہو جائے. تو گویا فتنوں کی کثرت اور لوگوں کا کثیر تعداد میں فتنوں کا واقع ہونا، اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوگی لوگ دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگیں گے اور اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. تو اس لیے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کریں اور اسی طرح سے خواہش پرستی سے بھی اپنے آپ کو پاک کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اب دیکھیں کس قدر دنیا کی محبت کس قدر انسان کو تباہ کر دے گی. ایک حدیث سے اندازہ لگائیے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو. جو فتنے ایسے ہوں گے کقطع اللیل المظلم،
جو سخت اندھیری رات کے حصوں اور ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور ان فتنوں کی یلغار اتنی زیادہ ہوگی، یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن، صبح کافر ہو جائے گا۔ اب یہ فتنہ کس کے اوپر یہ یلغار کرے گا اور کون بندہ اس کا شکار ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس فتنے کا شکار جو اس قدر سخت فتنے ہوں گے اور اس کی شدت اتنی، شام کو مومن صبح کافر، صبح مومن شام کو کافر، اس کے پیچھے سبب کیا ہوگا؟ فرمایا اپنے دین کا سودا دنیا کے چند ٹکوں کے عوض کر دے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بندہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، ایمان کا سودا کر دے گا۔ اللہ جانتا ہے آج کئی مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ وہ جو بھینسا پیج میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا نا، وہ فیس بک کے اوپر جس نے وہ بھینسا پیج اور اسی طرح روشنی اور موچی نام کے جو پیج بنائے، صفحے بنائے، اور اس کے اوپر جو گستاخی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ بھینسا پیج جو بنانے والا ہے دراصل ایک پاکستان کا لڑکا، ٹھیک ہے نا، غریب محتاج تھا، عیسائیوں نے اس کے اوپر پیسے خرچ کیے، پڑھنے والا تھا، اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لیے جرمنی میں گیا، وہاں جا کر عیسائی بن کر مرتد ہو گیا، اور پھر ان کے دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر بھینسا نام کا پیج بنایا، اس کو اب تک چلا رہا ہے۔ اسلام، پیغمبر اسلام، قرآن کریم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اب تک توہین کر رہا ہے۔ تو بات وہی آ گئی نا۔ تو دنیا کی محبت، دنیا کا فتنہ اس قدر خطرناک ہے۔ اور خواہش پرستی وہ بھی بڑی بری چیز ہے۔ جو بندہ خواہش پرستی کے اندر گرفتار ہو جائے، یہ چیز بھی اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دی گئی۔ صحیح مسلم کی طویل روایت ہے فتنوں کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی، جس کے آخر کے اندر یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فتنوں کا شکار وہ دل ہو جاتا ہے الا ما اشرب من ہوا، کہ جس بندے کے دل کے اندر خواہش پرستی جڑیں مضبوط کر لے، وہ بندہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو نیکی اچھی نہیں لگتی، برائی کی پہچان بھی اس دل سے ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے، برائی کو برائی بھی وہ نہیں جانتا ہے۔ اور پھر وہ دل جس کے اندر خواہش پرستی اس قدر گھر کر جائے، وہ دل فتنوں کی آماج گاہ ہوتا ہے، فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، فتنوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، خواہش پرستی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، بری خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، خاص طور پر ایسی خواہش اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت ہوتی ہو۔ اور آج افسوس کے ساتھ مسلمان، خاص طور پر مسلمانوں میں سے نوجوان طبقہ، ان کی اکثر خواہشات ایسی ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت ہوتی ہے۔ اور 10ویں اور آخری چیز جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر تحمل پیدا کریں، قوت برداشت پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، ٹھہراؤ اور سوچ بچار کی جو اچھی خصلت ہے نا، اپنے اندر پیدا کر لیں۔ جب بندہ طیش میں آتا ہے، غصے کے اندر آتا ہے، جلد بازی کے اندر آتا ہے، تو وہ بندہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، کہ جب یہ تقریباً 80 کی دہائی کی بات ہے، جب مکہ مکرمہ کے اندر ایک قحطانی نام کا بندہ، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو بعض مدینہ یونیورسٹی کے طلباء، کہاں کے؟ مدینہ یونیورسٹی کے طلباء، انہوں نے دوسرے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ امام مہدی آ چکے ہیں، اور لوگ مکہ مکرمہ جا جا کر قافلہ در قافلہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں تاکہ ہم بھی جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور ہمارا نام سبقت کرنے والوں میں لکھا جائے۔ بھئی جب فتنے کا معاملہ ہونا تو ایک بات یاد رکھ لیں، فتنے کے زمانے میں، فتنے کے حالات کے اندر چست نہیں، سست ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ جیسے اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا نا ایک حدیث کے اندر، آپ نے فرمایا تھا کونوا احلاس بیوتکم، اپنے گھر کی چٹائی بن جانا، اپنے گھر کا سامان بن جانا، یعنی وہ گھر، وہ سامان جس کے بغیر گھر ادھورا رہتا ہے، اس کو گھر سے نکالا نہیں جاتا ہے، اس طرح کا سامان، اس کی کیفیت تم اختیار کر لینا، یعنی تم اپنے آپ کو سست کر لینا، اپنے گھر کے اندر تنہائی اختیار کرنا، تم نے باہر نہیں جانا ہے، فتنوں کے اندر کسی بھی طرح سے ملوث نہیں ہونا ہے۔ تو فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو ایکٹیو، چست، نشیط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو سست کر لیں،
فتنوں کے حالات میں جتنا سست ہوں گے اللہ جانتا ہے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ سنن بہقی کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التعادۃ فی کل شیء خیر الا فی امر الآخرہ، ٹھہراؤ، سوچ بچار، تدبر اور اسی طرح سے معاملات کے انجام پر غور کرنا ہر معاملے کے اندر بہتر ہے سوائے آخرت کے۔ آخرت کے بارے میں سوچ بچار یہ بہتر نہیں ہے۔ باقی دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہیں ان کے بارے میں اگر دنیاوی معاملات کے بارے میں آپ سوچ بچار کرتے ہیں، ٹھہراؤ اختیار کرتے ہیں، تدبر، تحمل اور اسی طرح سے حلم، بردباری اس کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ ہر چیز کے اندر بہتر ہے۔ تو کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، آج معاملہ یہ بنا ہوا ہے، کوئی بھی خبر اٹھتی ہے، کوئی بھی معاملہ اٹھتا ہے، لوگ بڑا جلد بازی سے کام لیتے ہیں، چاہے اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو یا دنیا کے ساتھ ہو، شیئر کر رہے ہیں، لوگوں کو بھیج رہے ہیں، آگے پوسٹ پر پوسٹ کر رہے ہیں، نہ اس کی تحقیق ہے نہ اس کا پتہ۔ اللہ کے بندے ٹھہریں، غور کریں، سوچیں یہ جو آپ پوسٹ بھیج رہے ہیں اس کا نقصان کتنا ہوگا، فائدہ کتنا ہوگا، جو بات آپ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں اس کا فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے بندے نے ایک بات سنی، افواہ اس کے اوپر آئی۔ یاد رکھیے اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں افواہوں سے بھی بچیں، افواہوں سے بھی بچیں۔ اور آج کل بڑی افواہیں ہوتی ہیں، افواہ آئی، کوئی خبر آئی، بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے لوگوں کو بھیج دی، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سارا قصہ ہی من گڑت تھا، سارا معاملہ ہی بے سر و پا تھا، بے بنیاد تھا۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے کہ جو اہل علم نے ذکر کی ہیں اپنی اپنی تصانیف کے اندر، اور خاص طور پر اس معاملے میں جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے بچائے۔ ہم اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہمیں گڑ گڑانا بھی چاہیے۔ اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا تقوی، ہماری عبادت اور اسی طرح سے ہماری بڑی سے بڑی صلاحیت وہ ہمیں فتنوں سے نہیں بچا سکتی جب تک کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں اور اللہ کی خاص رحمت ہمارے اوپر نہ ہو اور اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں تمام قسم کی فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ وہ فتنے ظاہری و باطنی تمام قسم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام قسم کے فتنوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ اس فتنے کا تعلق شبہات کے ساتھ ہو تب بھی ہمیں محفوظ رکھ، شہوات کے ساتھ ہو تب بھی ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر فتنوں سے بچنے کی بالکل طاقت اور سکت نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی ہم پر رحم فرما، تو ہی ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رکھنا، اسلام کے اوپر استقامت دینا، اور جب موت دینا حالت ایمان میں ہمارا خاتمہ ہو، اسی کے اوپر ہماری موت ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی، جو علمی انداز میں ہماری تربیت فرما رہے تھے کہ فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بڑی ہی اہم باتیں تھیں، ان تمام باتوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور اس میں شیخ صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں عزیز بھائیوں، اس کے یاد رکھنے کے لیے آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ ہے، سی ڈیز ہیں، اور پھر ہماری ویب سائٹ بھی ہے، اسی طرح یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارے پروگرام جو ہیں اس پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو ان سے بھی آپ استفادہ کرتے رہیں۔ آج آپ نے سن لیا ہے، اب سننے کے بعد یہ نہیں ہے کہ دوبارہ اس مضمون کی طرف توجہ نہ ہو، اس پر توجہ کرنے کے لیے یہ ذرائع بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اپنے گھر میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش یا جہاں سے بھی آپ تشریف لائے ہیں، تو اپنے گھروں کے اندر بھی یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ اور ہماری جو ویب سائٹ اور اسی طرح جو یوٹیوب پر ہمارے پروگرام چلتے ہیں، اس کا آپ علی بھائی سے رابطہ کر کے وہ سارا معلوم کر سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کون سی ہے، یوٹیوب پر ہمارا پروگرام کہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ پھر اپنے اپنے ملکوں میں اپنے گھر والوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی مستفید ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ
ان چیزوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔